ذکر خفی اور ذکر جہر کے احکام، زور سے ذکر کرنا اور آہستہ ذکر کرنا ہے نا، کچھ لوگ زور سے کرتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ کرتے ہیں۔ پہلا ادب ذکر کے آہستہ یا بلندی سے کرنے کے متعلق، اس کے بارے میں قرآن میں ہے۔ ذکر خفی کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ تو یہ ہوا ذکر خفی۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں دل میں یاد کرنے کی، ذکر کرنے کی۔ ایک یہ کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال، بغیر زبان ہلائے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ کی ذات و صفات کا رکھے، جس کو ذکر قلبی یا فکر سوچنا کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آہستہ آواز میں اسماء الہیہ کے حروف ادا کرے۔ اسماء الہیہ 99 نام، جی۔ سب سے افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر دل میں بھی اس کا پورا استحضار دھیان ہو اور زبان سے بھی ادا کرے، کیونکہ اس صورت میں قلب کے ساتھ زبان بھی ذکر میں شریک ہو جاتی ہے، سمجھے؟ اور اگر صرف دل ہی دل میں دھیان اور تفکر میں مشغول رہے، اور اگر ذکر میں صرف دل ہی دل میں دھیان ہو اور فکر میں مشغول رہے اللہ کی صفات کی، زبان سے کوئی حرف ادا نہ کرے، وہ بھی بڑا ثواب ہے۔ اور سب سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ صرف زبان پر ذکر ہو اور قلب اس سے خالی ہو اور غافل ہو، یہ کم درجہ ہے۔ لیکن خالی زبانی ذکر بھی چل جائے گا، اس کو منع نہیں کیا ہے انہوں نے۔ مولانا رومی نے کہا بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر۔ یہ بہتر تو نہیں ہے کہ زبان سے ذکر کر رہا ہے اور دل غائب ہے، لیکن یہ بھی کسی درجے میں چل جائے گا کہ کم سے کم جسم کا ایک پارٹ تو ذکر میں لگا ہوا ہے۔ بعض جگہ وعیدیں بھی ہیں کہ بے فکری والا ذکر زبان سے اگر کرے گا تو اس سے غفلت آئے گی۔ بعض لوگ ایسے ہیں خالی تسبیح گھماتے گر 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 اور مشورے میں بیٹھ کے۔ بھائی آپ مشورے میں اپنا دماغ حاضر رکھیں گے تو مشورہ دیں گے، سنیں گے نا، وہ ایک عادت ہوتی ہے، بالکل غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، مذاق ہے۔ تو بزرگی ایسی چھائی ہے دماغوں پر، کوئی ٹوکنے کو تیار نہیں۔ مولانا یونس صاحب ٹوک دیتے، تسبیح رکھ دو، متوجہ رہو مشورے میں، جسم حاضر دماغ غائب۔ اس میں یہ بھی بتایا دون الجہر من القول، اچھا آواز سے کرو ٹھیک ہے، دل کا کرو آواز سے۔ آواز کتنی ہونی چاہیے؟ دون الجہر من القول، یعنی زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے کو یہ بھی اختیار ہے آواز سے ذکر کرے، مگر اس کا ادب یہ ہے کہ بہت زور سے چیخ کر نہ کرے، متوسط آواز کے ساتھ کرے جس میں ادب و احترام ملحوظ ہو۔ بہت زور سے ذکر و تلاوت کرنا اس کی علامت ہے کہ مخاطب کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں ہے۔ جس ہستی کا ادب و احترام اور رعب انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے سامنے طبعی طور پر انسان بہت بلند آواز سے نہیں بول سکتا۔ اس لیے عام ذکر اللہ ہو یا تلاوت قرآن جب آواز سے پڑھا جائے تو اس کی رعایت رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت سے ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے 3 طریقے ہم معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف ذکر قلبی یعنی معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور اور تفکر فکر پر اکتفا کرے، زبان کو بالکل حرکت نہ دے۔ ایک دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ دوسرے یہ ہے، اچھا یہ ہو گیا آواز بلند نہ ہو جس کو دوسرے آدمی سن سکے، یہ بتایا۔ یہ بھی دوسرا آدمی نہ سن سکے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف خود سن سکے، یہ ہے آہستہ۔ یہ دونوں طریقے ذکر کے ارشاد میں شامل ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ استحضار قلب، دل بھی حاضر ہے، جب سبحان اللہ بول رہا ہے تو اللہ پاک ہے، الحمدللہ بول رہا ہے تمام تعریف اللہ کے، دل بھی حاضر ہے، اور دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو، دل بھی حاضر اور زبان بھی ہل رہی ہے اور آواز بھی ہے، مگر اس طریقے کے لیے یہ ادب ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کرے، درمیانی حد سے نہ بڑھے۔ قرآن میں ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، جس کا ترجمہ میں نے کیا کہا تھا؟
جس کا ترجمہ ابھی کیا کیا تھا؟ دون الجہر من القول کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو. او بھائی صاحب ذرا سنو نا، یہ ہے پکار. لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو، یہ ہے پکار. ذرا پنکھا چالو کرو، پنکھا چالو کرو، یہ ہے پکار. سمجھ میں آیا؟ اس سے کم درجہ، لیکن دوسرے سن رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو زور سے بھی ذکر کرتے ہیں. اب بعض لوگ ہیں وہ 13 تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ لوگ لا الہ الا اللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہاں لا کے اس کی نفی کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹروں کے علاج کی طرح ان اللہ کے ولیوں کا ایک علاج ہے، علاج کا طریقہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، آپ اس کو بالکل حرام بول کے بند بھی مت کرو. جب تک کہ تمہارا دل چالو نہ ہو جائے، اللہ کا دھیان نہ جم جائے، اس وقت تک اگر کوئی پریکٹس ڈاکٹر لگاتا ہے تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہو. تو یہ اللہ والے، خانقاہ والے اگر تم کو کچھ ذکر کی پریکٹس کراتے ہیں تو ہمیشہ مت کرو. کم سے کم تم دل کو حاضر کرنے تک، اللہ کے ذکر کی عادت پڑھنے تک اس کو کر لو، یوں سمجھ کے کہ یہ ان کا طریقہ ہے علاج کا. اس میں بھی فائدہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم کسی بھی چیز میں بہت شدت نہ برتے، اور وہ بھی یوں نہ کہیں ایسا کرو گے تو ہی ذکر ہوگا. نہیں بھائی، اللہ کے رسول نے جو نہیں کیا ہے وہ ہم کیسے کریں گے؟ بات سمجھے؟ تو دون الجہر من القول، جیسے قرآن میں ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز بہت زور سے مت پڑھو اور بہت پست بھی مت پڑھو، درمیانی راستہ اختیار کرو. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اپنی قرات میں نہ زیادہ زور سے پڑھیں اور نہ بالکل اخفا کریں، درمیانی چال چلیں.